آج ہمارے ہاتھ ایک بہت ہی دلچسپ چیز لگی ہے. یہ ایک آنے والی ویڈیو سیریز کا تعارفی اسکرپٹ ہے. جی. عنوان ہے ایمان اور عقل، وجود کی سائنسی تحقیق. اور اس کا دعویٰ آپ کہہ لیں بہت بڑا ہے. دعویٰ تو واقعی بہت بڑا ہے. یہ اسلام کے بنیادی عقائد اور جدید سائنس کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے. بالکل. تو آج ہم اسی پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ آخر کن بنیادی سوالات کو اٹھا رہا ہے اور وہ کن دلائل کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں. تو اس کی بنیاد کس خیال پر رکھی گئی ہے؟ دیکھیں، اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ اس سوچ پر ہے کہ وجود کے بارے میں جو گہرے سوالات ہیں، جیسے میں کون ہوں، یہ کائنات کیوں ہے، اس طرح کے. بالکل وہی سوالات. تو اسکرپٹ کہتا ہے کہ ان کا جواب صرف جذبات یا روایات کی بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا. اچھا. ان کے لیے عقل، منطق اور سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے، اور قرآن اور سنت اس سفر میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں. تو یہ عقل اور وحی کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک کوشش ہے. جی بالکل. اچھا، تو یہ شروع ہی کچھ بہت بڑے سوالات سے ہوتا ہے. وہ سوالات جو آج کل ہر سوچنے والے ذہن میں، خاص طور پر نوجوانوں کے ذہن میں آتے ہیں. جی ہاں. مثلاً کیا انسان محض ایک حیاتیاتی حادثہ ہے؟ کیا ہم بس اربوں سال کے کیمیائی عمل کا ایک اتفاقی نتیجہ ہے؟ یا ہماری تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ بالکل. اور یہ سوال صرف انسان تک محدود نہیں. صحیح. یہ پوری کائنات کے بارے میں پوچھتا ہے. کیا یہ کائنات اندھی قوتوں کا نتیجہ ہے یا کسی ذہین حکمت والے خالق کا منصوبہ ہے؟ اور ان میں سے ایک سوال جو مجھے خاص طور پر دلچسپ لگا، وہ شعور یعنی کانشسنس کے بارے میں ہے. جی، یہ تو بہت بڑا سوال ہے. اسکرپٹ پوچھتا ہے کہ کیا شعور صرف ہمارے دماغ میں موجود نیورونز کی برقی سرگرمی کا نام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ماورائی حقیقت بھی ہے؟ یہ تو آج فلسفے اور نیورو سائنس کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جسے دا ہارڈ پرابلم آف کانشسنس بھی کہتے ہیں. بالکل. اور یہاں پر ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے. یہ اسکرپٹ ان سوالات کو صرف ہوا میں نہیں چھوڑتا، یہ فوراً انہیں قرآن کی ایک آیت سے جوڑ دیتا ہے. کون سی آیت؟ سورۃ الطور کی آیت 35. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ جی. یہ تو سیدھا سیدھا ایک منطقی چیلنج ہے. مطلب یہ آیت سننے والے کو اپنے وجود پر غور کرنے کے لیے 3 آپشنز دے رہی ہے. 3 آپشنز. بالکل. یا تو آپ عدم سے خود بخود وجود میں آ گئے، جو کہ ناممکن لگتا ہے، یا آپ نے خود کو بنایا، جو کہ منطقی طور پر ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر تیسرا آپشن ہی بچتا ہے. بالکل. تیسرا آپشن کہ ایک خالق موجود ہے. تو یہ آیت عقل کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس تیسرے آپشن پر سنجیدگی سے غور کرے. یہ سوال قائم کر کے یہ مواد اپنی پوری بحث کی بنیاد فراہم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بنیاد قائم ہو گئی. اب یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی ہے. جی. کیونکہ یہ صرف مذہبی یا فلسفیانہ دلائل پر نہیں رکتا. جی نہیں. یہ جدید سائنس کو میدان میں لاتا ہے. اسکرپٹ میں سیزن 1 کے کچھ موضوعات کی فہرست بھی ہے. نظریہ ارتقاء، روح، کائنات کی ابتدا، شعور، یہ سب گرما گرم موضوعات ہیں. جی ہاں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سائنسی دریافتوں کو خدا کے وجود کے لیے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ کوئی مثال ہے اس میں؟ ہاں، اس کو سمجھانے کے لیے 2 بہت ٹھوس مثالیں دی گئی ہیں. پہلی مثال بگ بینگ تھیوری کی ہے. اوکے، بگ بینگ. تو اس کا ذکر کیسے کیا گیا ہے؟ اسکرپٹ کہتا ہے کہ 20ویں صدی تک زیادہ تر سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری. جی، اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری. لیکن پھر شواہد ملنا شروع ہوئے، جیسے کائنات کا پھیلنا، جس سے یہ نظریہ سامنے آیا کہ ہماری کائنات کا ایک نقطہ آغاز تھا. ایک عظیم دھماکہ، یعنی بگ بینگ. بالکل. جس سے وقت، مادہ اور توانائی سب وجود میں آئے. آج یہ سائنسی حلقوں میں سب سے زیادہ قبول شدہ نظریہ ہے. اور اس سائنسی نظریے کو پھر قرآن سے جوڑا جاتا ہے؟ جی. اسکرپٹ میں سورۃ الانبیاء کی آیت 30 کا حوالہ ہے. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. جس کا مفہوم ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا. صحیح. تو یہاں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس حقیقت کو سائنس آج دریافت کر رہی ہے، اس کا اشارہ قرآن میں 1400 سال پہلے دے دیا گیا تھا. ایک منٹ، اس پر ایک سوال ہے. کیا یہ اسکرپٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن نے بگ بینگ کی
پیشگوئی کی تھی، یا صرف یہ آیت اس نظریے کے مطابق ہے؟ کیونکہ یہ دو بہت مختلف دعوے ہیں۔ نہیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور اسکرپٹ اس معاملے میں محتاط ہے۔ اس کا مقصد یہ کہنا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا استدلال یہ ہے کہ علم کے دو ذرائع ہیں، ایک وحی اور دوسرا انسانی تحقیق یعنی سائنس، اور جب دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ بالکل، کہ وہ خالق جس نے کائنات بنائی اسی نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ سمجھ گئی، تو یہ مطابقت کو ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری مثال کون سی تھی؟ دوسری مثال فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کی ہے، یعنی کائنات کی باریک بینی سے ترتیب۔ یہ فائن ٹیوننگ کا تصور تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے، اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل، اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے کائنات کو چلانے کے لیے ایک بہت بڑا کنٹرول روم ہے جس میں درجنوں ڈائل لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک ڈائل کشش ثقل کی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے، دوسرا ایٹم کے اندر کی قوت کو۔ یہ کائنات کے بنیادی قوانین اور مستقل مقداریں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فائن ٹیوننگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی ڈائل کو ایک بال برابر بھی، ناقابل تصور حد تک معمولی سا بھی آگے پیچھے کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو پوری کائنات یا تو فوراً اپنے آپ میں سکڑ کر ختم ہو جائے گی، یا اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ ستارے اور کہکشائیں بن ہی نہیں پائیں گی۔ ہر طرف ٹھنڈا خالی اندھیرا ہوگا۔ واہ، یعنی زندگی تو دور کی بات، کائنات کا وجود ہی ان تمام ڈائلز کی بالکل صحیح سیٹنگ پر منحصر ہے۔ بالکل، اور یہ سیٹنگ اتنی نازک ہے کہ اس کے اتفاقاً ہونے کا امکان تقریباً صفر ہے۔ تو اسکرپٹ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ محض ایک ناقابل یقین اتفاق ہے، یا یہ کسی ذہین منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے؟ جی، جس نے تمام ڈائلز کو جان بوجھ کر اس مقام پر سیٹ کیا جہاں زندگی ممکن ہو سکے۔ لیکن ایک منٹ، اس پر سائنسدانوں کا ایک بہت مشہور جواب بھی تو ہے، ملٹی ورس کا نظریہ۔ جی ہاں، ملٹی ورس، یعنی کہ شاید اربوں کھربوں کائناتیں موجود ہیں اور ہر ایک میں ان ڈائلز کی سیٹنگ مختلف ہے۔ ہم اتفاق سے اس ایک کائنات میں ہیں جہاں سیٹنگ ٹھیک لگ گئی۔ اور اگر ٹھیک نہ ہوتی تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ بالکل، کیا اسکرپٹ اس کا کوئی جواب دیتا ہے؟ دیکھیں، اس تعارفی اسکرپٹ میں ملٹی ورس کا براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن جس فریم ورک پر یہ کام کر رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک غیر ثابت شدہ فلسفیانہ خیال آرائی کے طور پر دیکھے گا۔ اچھا، اس کا استدلال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ثبوت تو صرف ایک ہی کائنات کا ہے نا، اور اس کے شواہد ایک ڈیزائنر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ملٹی ورس کا نظریہ لانا ایک طرح سے اس نتیجے سے بچنے کے لیے ایک اور مفروضہ قائم کرنا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ وہی پرانا فلسفیانہ استدلال ہے، لیکن اسے اب جدید کاسمولوجی اور فزکس کے ڈیٹا کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو یہ وہ حصہ ہو گیا جہاں اسکرپٹ کے مطابق سائنس اور مذہب ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، لیکن ان موضوعات کا کیا جہاں سائنس کے پاس ابھی کوئی جواب نہیں ہے؟ کیا اسکرپٹ ان پر بھی بات کرتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ اس کی بحث کا ایک اور بہت اہم حصہ ہے۔ یہ ان موضوعات پر بھی بات کرتا ہے جہاں سائنس کی حدود واضح نظر آتی ہیں، خاص طور پر شعور اور روح کے معاملے میں۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ اسکرپٹ یہ مانتا ہے کہ نیورو سائنس نے دماغ کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ خوشی یا غم کے وقت دماغ کے کون سے حصے کام کرتے ہیں، لیکن سائنس اب تک یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ برقی اور کیمیائی سگنلز ہمارے ذاتی موضوعی تجربے میں کیسے بدل جاتے ہیں۔ مطلب میں سرخ رنگ کو جیسا محسوس کرتی ہوں وہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ بالکل، وہ اصل تجربہ کیا ہے؟ اور اسی مقام پر جہاں سائنس کی حدود نظر آنے لگتی ہیں، یہ مواد وحی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جی، یہاں پر سورۃ الاسراء کی آیت 85 پیش کی جاتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک عام اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو گاڈ آف دا گیپس والی بات ہو گئی۔ جی، یہ اعتراض اکثر کیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں سائنس کی سمجھ ختم ہوتی ہے
वहां आप खुदा को डाल देते हैं। कल अगर साइंस शऊर की वजाहत कर दे तो फिर इस आयत का क्या होगा? नहीं, और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्क्रिप्ट इसे साइंस की नफी के तौर पर पेश नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि साइंस गलत है, अच्छा, बल्कि ये इसे साइंस की हुदूद के एतराफ के तौर पर पेश कर रहा है। पैगाम ये है कि इल्म के दो मुख्तलिफ दायरे हैं। दो अलग अलग दायरे। जी, एक दायरा मादी दुनिया का है जिसे साइंस अपने तरीकों से खोजती है। दूसरा दायरा गैर मादी हकाइक का है, जैसे रूह, और इसका इल्म वही के जरिए मिलता है। तो ये आयत साइंस को रोक नहीं रही, बल्कि इंसान को उसकी इल्मी हुदूद याद दिला रही है। बिल्कुल, कि तुम्हारा कुल इल्म कायनात के इल्म के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। ये एक तरह से इल्म के दो अलग अलग निज़ामों की बात है जो एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे की तकमील करते हैं। दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। आखिर में स्क्रिप्ट अपने मकसद और अंदाज को बहुत वाज़े करता है। इसमें कुछ जुमले हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे, जैसे ये सिलसिला जज्बाती नहीं बल्कि तहकीकी होगा, नारा नहीं बल्कि इस्तिदलाल पर मबनी होगा, और अंधी तकलीद नहीं बल्कि इल्मी मुकालमे को फरोग देगा। ये अल्फाज खुद बता रहे हैं कि ये किन लोगों को मुखातिब कर रहा है। जी हाँ, साफ जाहिर है कि इसका हदफ वो लोग हैं जो अपने अकीदे को मंतिक और शवाहिद की कसौटी पर परखना चाहते हैं। वो जो क्यों का सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, ये सिलसिला उसी क्यों का जवाब देने की एक संजीदा कोशिश है। स्क्रिप्ट में इसके 4 पहलू भी बताए गए हैं: इल्मी व तहकीकी, दिफा इस्लाम, फिक्री और फिलसफियाना, और तरबियती व इस्लाही। इनका क्या मतलब है? मतलब ये कि ये सिर्फ मालूमात नहीं देगा। इल्मी व तहकीकी यानी रिसर्च पर मबनी होगा। दिफाए इस्लाम यानी ये जदीद शुकूक व शुबहात का जवाब देगा। और फिक्री और फिलसफियाना यानी ये गहरे सवालात पर गौर व फिक्र की दावत देगा। और तरबियती और इस्लाही का मतलब है कि इसका हतमी मकसद सिर्फ दिमाग को मुतमईन करना नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करना और किरदार की तामीर भी है। एक मुकम्मल पैकेज बनाने की कोशिश है। जी, तो अगर हम इस सबको समेटें तो हमारे सामने एक ऐसे मंसूबे का खाका है जो आज के दौर के सबसे बड़े फिक्री चैलेंज को बराह रास्त मुखातिब करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। इसका मरकजी पैगाम यह है कि जदीद साइंसी दरियाफ्तें जैसे बिग बैंग और फाइन ट्यूनिंग एक खालिक के वजूद की तरफ इशारा करती हैं, ना कि उसकी नफी। और जहां साइंस खामोश है वहां वही रहनुमाई करती है। जी, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अक्ल और ईमान को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि साथी समझता है। ये कहता है कि आपको एक जदीद साइंसी जहन रखने के लिए अपने ईमान को कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरे मवाद को देखने के बाद ये एक सवाल जहन में छोड़ जाता है जिस पर गौर करना चाहिए। हतमी सच्चाई की तलाश में क्या साइंसी तहकीक और वही को हमेशा दो अलग अलग मुतजाद रास्ते समझा जाना चाहिए? या जैसा कि यह स्क्रिप्ट तजवीज़ करता है, क्या ये मुमकिन है कि ये दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचने वाले दो रास्ते हों जो एक ही सफ़र पर एक दूसरे की मदद करते हैं?